أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم المقام محمد وقاص یونس صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن، ناظم تحریک منہاج القرآن گجیانہ 9، اور محترم المقام امجد بھٹی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن گجیانہ 9، محترم المقام محمد شفیق قادری صاحب و دیگر رہنما کارکنان تحریک منہاج القرآن اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا یہ ماہانہ درس عرفان القرآن الحمدللہ جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 19 ربیع الاول شروع ہو گئی، 12 مہینوں میں ربیع الاول شریف وہ مقدس اور وہ متبرک محتشم مہینہ ہے کہ ہر کلمہ گو جو بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق آقا کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کا اہتمام کرتا ہے۔ کوئی میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے حضور کا ذکر کرتا ہے اور کوئی سیرت النبی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یعنی ہر کلمہ گو اس مہینے میں ایک خاص اہتمام کرتا ہے، اور اس اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس مہینے میں کوئی میلاد کا جلسہ کرتا ہے تو کوئی سیرت کا جلسہ کرتا ہے، کوئی کسی عنوان سے، کوئی کسی عنوان سے، مقصد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مہینے تو باقی بھی 11 ذکر ان میں بھی ہو، مگر اس ماہ ربیع الاول میں ایک خاص اہتمام کیوں ہے؟ اگر آپ وجہ تلاش کریں کہ کیوں لوگ کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ وجہ
فقط یہ ہے کہ جو حضور سے کا کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے. آقا کریم سے بولیے محبت کا ہوگا. کوئی کلمہ ہو کہ جو حضور کا کلمہ تو پڑھے اور حضور سے پیار نہ کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو مومن ہے، مومن کی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اور یہی مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس دین اسلام کی جو پہلی شرط ہے، نماز روزہ حج زکات بعد میں، جو پہلی شرط ہے دین حق کی شرط اول ہے کیا؟ وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نمازیں قابل اعتبار تب ہوں گی اگر حضور سے پیار ہوگا، قابل قبول تب ہوگی اگر آقا کریم کی محبت دل میں موجزن ہوگی. تو آج کے اس درس عرفان القرآن میں میں اسی مناسبت سے جس موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے محبت رسول اور اس کا اجر. حضور سے وفا اور اس کا صلہ. محبت ہو تو جزا کیا ملتی ہے، وفا ہو تو صلہ کیا ملتا ہے. ایک بات یاد رکھے، محبت کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ محبت کا معنی کیا ہے. کسی نے کہا محبت حب سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ بولیے. حب. حب کسے کہتی ہے؟ ایسا پیالہ جس میں پانی کناروں تک بھرا ہو اور اتنا لبالب ہو کہ اس میں مزید ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو، اسے حب کہتے ہیں. اسی سے محبت نکلا ہے کہ جب محبوب دل میں آ جائے تو پھر محبوب کے علاوہ کسی اور کا خیال تک بھی کبھی نہیں آتا. دل میں کسی اور کی گنجائش رہتی ہی نہیں. بعض اہل لغت نے کہا کہ یہ جو محبت ہے یہ ہیب سے نکلا ہے. ہیب یہ جو کان میں بالی ہوتی ہے عربی میں اسے کہتے ہیں. اور اس سے محبت کا معنی کیوں نکالا گیا کہ کان کی بالی اگر کھینچ کے الگ کرو تو وہ کان چیر تو دے گی، کان سے کبھی جدا نہیں ہوتی. جس سے محبت ہو جائے اور محبت کا رشتہ بن جائے تو پھر انسان اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کہے کہ مومن سے محبت کرتے، حضور کو عزیز رکھتے. یاد رکھے کسی سے محبت ہو، کسی سے محبت ہو، کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. کتنی؟ بولیے ذرا. آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے. آپ بھی جو ٹیک لگا کے دور بیٹھے تھوڑا قریب ہو تاکہ یہ
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل. محبت کی کتنی وجوہات ہے؟ ایک دفعہ سارے بولیے. 3. جب بندے کو کسی سے محبت ہو جائے 3 وجوہات. پہلی وجہ وہ ہے حسن و جمال. محبت کی پہلی وجہ، کوئی چہرہ دیکھا ایسا حسین تھا کہ وہ دل نشیں ہو گیا، محبت ہوگی اس چہرے سے، اب اس کا خیال کبھی دل سے نہیں جاتا، یہ محبت ہے. محبت کی پہلی وجہ حسن. اگر حسن نہ ہو تو پھر دوسری وجہ محبت کی وہ ہے کسی کا کمال. کسی کا، اچھا آج پوری قوم ڈاکٹر عبد القدیر خان سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ بولیے کرتی ہے. کیوں؟ ان کے کمال کی وجہ سے. تو محبت کی دوسری وجہ وہ ہے کمال. اور تیسری وجہ بندے کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وجہ کیا ہے؟ کسی کا علم. پہلی وجہ کیا ہے؟ سارے بولیے حسن و جمال. دوسری وجہ کمال. تیسری وجہ علم. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ دوڑتا ہے جہاں حسن ہو، بھاگے گا جہاں کمال ہو، جائے گا جہاں علم ہو. اب وہ اللہ جو انسان کا بھی خالق ہے، اس کی فطرت کا بھی خالق ہے، اسے معلوم تھا انسان جائے گا جدھر علم ہوگا، جدھر حسن ہوگا، جدھر کمال ہوگا. قربان جائے اس نے تینوں خوبیاں ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر کے کائنات میں اعلان کر دیا. او حسن پہ مرنے والوں آؤ ایک نظر میرے مصطفیٰ کو بھی دیکھ لو. حسن دیکھ کر دل دے بیٹھنے والوں آؤ ایک نظر حسن مصطفیٰ کو بھی دیکھو. اگر اس جیسا کوئی حسین نظر آئے تو سامنے لاؤ. او کمال پہ مرنے والوں، کمال کی طرف دوڑنے والوں آؤ ذات مصطفیٰ کے کمالات دیکھو. اگر اس جیسا کوئی صاحب کمال ہے تو سامنے لاؤ. اور علم کی طرف جانے والوں آؤ علم مصطفیٰ کا مشاہدہ کرو. اس سے بڑا کوئی عالم ہے تو سامنے لاؤ. اگر مل جائے تو مجھے بھی دکھاؤ، اگر ملے پھر ادھر ادھر نہ جاؤ، اپنے دل اسی محبوب کے قدموں میں بچھا لو. اگر اس جیسا حسین ہے تو سامنے لاؤ، اس جیسا باکمال ہے تو سامنے لاؤ، اس جیسا علم رکھنے والا ہے تو سامنے لاؤ. دنیا پھر لو، نہ حضور جیسا حسین ملے گا، نہ آقا کریم جیسا صاحب کمال ملے گا، نہ آقا کے علم جیسا کسی کا علم ملے گا. حسن کتنا تھا، اللہ اکبر. بنایا خود، بولیے بنایا خود، سجایا. توجہ رکھنی آپ نے میری طرف. بنایا خود، سجایا خود. اچھا جب محبوب بن گیا نا، سج گیا، حالانکہ خود ہی بنایا تھا، خود ہی سجایا تھا. جب محبوب بن گیا، سج گیا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بن گیا، سج گیا. اس نے بڑے غور سے بنا کر پھر غرور سے دیکھا. بڑے غور سے بنا کر غرور سے دیکھا. اور جب پہلی نظر دیکھا تو
تو دیکھتے ہی فرمایا والضحیٰ، سونیا مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ کمال یہ ہے، بنایا خود ہے، سجایا خود ہے، دیکھتے ہی کہا والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم ہے۔ اچھا یا مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، آقا نے فرمایا انا مرآت الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں، میں رحمان کا بولیے آئینہ ہوں۔ مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب میں بڑی معروف حدیث ہے، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ اچھا آئینہ کسے کہتے ہیں؟ شیشے کو۔ کرتا کیا ہے؟ اپنا عکس دکھاتا ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ شیشہ میں دیکھوں چہرہ حضرت صاحب کا نظر آئے، یا شیشہ میں دیکھوں چہرہ مجھے شفیق صاحب کا نظر آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس کے سامنے ہوگا اسے اپنا ہی عکس نظر آئے گا۔ اب حدیث کے لفظ ہے انا مرآت الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جب بنا کے سجا کے اس آئینہ مصطفیٰ میں کبریاء دیکھا، اسے اپنا عکس نظر آیا، فرمایا فلا وربک، سونیا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ ابھی عرش پہ یہ بات چل رہی تھی، ادھر فرش پہ صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضور تشریف فرما ہے، قریب آقا نے فرمایا صحابہ یہ جو تم مجھے دیکھتی ہو نا دن رات، میری زیارت کرتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، یہ صرف مجھے نہیں دیکھتے، من رآنی فقد رأى الحق، تم چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے ہو، جلوہ تمہیں خدا کا نظر آتا ہے۔ کیسا حسن ہے، دیکھا کتنی بار ہے؟ جب محبوب بن گیا، سج گیا، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 10 بار دیکھا، 100 بار، مولا کتنی بار دیکھا؟ فرمایا تم انسان ہو نا، سوچ بھی اتنی محدود ہے، مولا تو بتا، فرمایا اپنی گنتی اپنے پاس رکھ، مولا کچھ تو بتا، فرمایا سن، حسن بھی میری تخلیق ہے، حسین بھی میں نے بنائے ہیں، جمال بھی میری تخلیق ہے، جمیل بھی میں نے بنائے ہیں، مگر یاد رکھو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہر وقت میری نگاہ جس چہرے کو تکتی رہتی ہے وہ چہرہ فقط مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس سے میری نگاہ ہر وقت تکتی رہتی ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، وہ کتنا حسین ہوگا جسے بنانے والا بنا کے تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کتنا حسین۔ اچھا کتنا حسین ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں جس نے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے، جس نے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے، ان سے پوچھتا ہوں۔ کتاب کا نام راحت القلوب، اور راوی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ راوی ہیں۔ مسجد نبوی ہے، نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا چکے، نماز پڑھا کے حضور مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ اسی طرح بیٹھے رہے، محفل سج گئی، نماز ہو چکی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے، فرمایا این حسان، حسان کدھر ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، آقا غلام حاضر ہے۔ اب اگلے لفظ دیکھیے گا روایت کے، فرمایا حسان میں نے سنا ہے تو نے میری نعت لکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ کتنے حسین ہے، میں نے سنا ہے کہ
کہ تو نے میری مدحت لکھی، میری نعت لکھی؟ حسان عرض کرتی ہے سونیا میں نے تو اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ فرمایا حسان آؤ آج مجھ کو میری نعت سناؤ، مجھ کو میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان نعت شروع کرنے لگے، فرمایا روک جاؤ۔ بلال جی آقا، فرمایا میرا ممبر لے کے آؤ، ممبر بچھاؤ۔ آقا خطبہ دینے کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، آج حسان ممبر پہ آ کے مجھ کو میری نعت سنائے گا۔ اب حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور اس ذکر مصطفیٰ کی صدارت خود نبیوں کے سلطان کر رہے ہیں۔ عام طور پہ کوئی بھی نعت خان جب نعت پڑھتا ہے نا، میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی سر میں پڑھتا ہے، کوئی نثر میں پڑھتا ہے، کوئی نظم میں پڑھتا ہے، میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر میں آقا کے حسن کا ذکر کر رہے ہیں، میں آیات و روایات میں آقا کا حسن بیان کر رہا ہوں، ہے یہ بھی نعت۔ کوئی بھی نعت پڑھنے والا ہے نا، اس کے پاس نعت کے دو سورسز ہیں، یا وہ نعت کہیں سے سن کے پڑھے گا یا کہیں سے پڑھ کے پڑھے گا۔ یہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، یا میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کوئی خطاب سنا، وہاں سے روایتیں لی آگے سنا دی، یا ان کی یا دیگر کتب کا مطالعہ کیا پڑھ کے آگے سنا دیا۔ ہر نعت خان یا سن کے پڑھتا ہے یا پڑھ کے پڑھتا ہے۔ کائنات میں حسان وہ نعت خان ہے جس نے نہ سن کے پڑھی نہ پڑھ کے پڑھی، حسان نے نعت مصطفیٰ پڑھی ہے، دیکھ کے پڑھی۔ اور کہا کیا؟ چار مصرے بڑے قابل توجہ ہے۔ ایک ہے کیسا بنایا اللہ نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا بنایا؟ اور دوسرا سوال ہے کیسے بنایا؟ کیسا بنایا؟ بولیے کیسا بنایا؟ کیسے بنایا؟ انہی دو سوالوں کا جواب حضرت حسان نے دیا۔ فرماتے ہیں بتاؤں کیسا بنایا؟ جی بتائیے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ ذرا خوش ہو کے میرے ساتھ پڑھیں، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین، ذرا مسکرا کے خوش ہو کے، حضور کا ذکر ہے، حضرت حسان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں بندہ نواز، آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، قصور تو پھر آپ کا ہوا۔ سوال ہے میرا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، آپ تو ہے عرب کے رہنے والے، پوری دنیا تو آپ نے نہیں پھیری نا۔ آپ یمن جاتے، مصر جاتے، لبنان جاتے، شام جاتے، عراق جاتے، پوری دنیا پھرتے، پھر دعویٰ کرتے، یہ تو محض عقیدت لگتی ہے۔ قصور آپ کی آنکھ کا ہے۔ اگلے مصرے میں ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ فرمایا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے مصطفیٰ جیسا جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی کسی نے نہیں کیا۔ اور تیسرا مصرع دیکھیے، اب صحابی رسول کی نعت ہے، قول فتویٰ لگا سکتا ہے، قول اعتراض کر سکتا ہے، صحابی رسول کہہ رہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے مصرے میں کہتی ہے سونیا خلقت مبرأ من کل عیب، آقا
میں نے چہرہ دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا، میں نے زلفیں دیکھی، میں نے پیشانی دیکھی، میں نے کان دیکھے، میں نے علم نشرہ کا سینہ دیکھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کے بازو دیکھے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور کا سراپا دیکھا۔ بلکہ یوں کہے حضرت حسان کہتے سونیا میں نے واللیل کی زلف سے لے کر لا اقسم کی تلیوں تک سارا دیکھا، بار بار دیکھا، بار بار دیکھا، اور اس نتیجے پر پہنچا خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے مصطفیٰ میں عیب رکھا ہی نہیں، عیب ہے ہی نہیں حضور میں۔ اچھا حضرت حسان یہ خدا کیسا بنایا؟ اب ذرا یہ بھی بتا دے اتنا سونا محبوب کیسے بنایا، کیسے بنایا؟ چوتھے مصرے میں اس سوال کا جواب دیا، فرمایا حضور کو ویسے نہیں بنایا جیسے ہم کو بنایا ہے، ویسے نہیں بنایا جیسے باقی نبی بنائے، نہیں، سارا جہان اور طرف ہے، نبیوں کا سلطان اور طرف ہے، یہاں انداز اور تھا، یہاں اس کی تخلیق کا انداز اور تھا۔ حسان آپ بتائیے کیسا بنایا، کیسے بنایا؟ فرماتی ہے سنو کا انا کا قد خلقتا کما تشاء، ساری کائنات کو اس نے اپنی مرضی سے بنایا، باری مصطفیٰ کی آئی، اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ کأنہ کا قد خلقتا کما تشاء، آقا اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے بولیے آپ چاہتے تھے۔ اور ملا علی قاری نے کمال کر دیا، اس کی شرح میں ایک جملہ لکھ کے فرماتی ہے ہوا یہ تھا جب خدا وجود مصطفیٰ بنا رہا تھا، حقیقت مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، وجود بن رہا تھا، حقیقت دیکھ رہی تھی، اور معاملہ یہ آ گیا خدا حقیقت سے پوچھتا جا رہا تھا، وجود مصطفیٰ بناتا جا رہا تھا۔ رب آکھیا سونے محبوبہ دس تینوں کے ہو جے بناؤنا ہے، مرضی نال بنائے نبی سارے، تینوں پچھ پچھ یار سجاؤنا ہے، سونے آکھیا اے ہو جے بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہوئے، پامے تو بولے پامے میں بولا، ساڑھے دماں دی اکو زبان ہوئے۔ کأنک قد خلقتا کما تشاء، ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیں، بس آخری جملہ پھر میں اگلی وجوہات بھی بیان کرتا ہوں، کائنات کا، دنیا کا جتنا حسن ہے نا، دنیا کے حسن کی بات کر رہا ہوں، جتنا حسن ہے دنیا کا وہ انسانوں کو توڑ دیتا ہے۔ دنیا کا حسن انسانوں کو، ایک کے دو چاہنے والے ہوں تو جڑ کے رہ سکتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے یہ دنیا کا حسن جو انسانوں کو ہے، ایک حسن مصطفیٰ ہے جو بکھرے ہموں کو جوڑ دیتا ہے، یہ جوڑ دیتا ہے۔ اور دنیا کا حسن ایک کے دو چاہنے والے ہوں تو وہ اردو ادب میں آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے ہوں تو آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ ادھر حسن مصطفیٰ ہے، جتنے چاہنے والے ہیں آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔
تو پہلی وجہ حسن ایسا دیا. اور یاد رکھیں میں پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، پوری تاریخ، اور کسی طبقے کو اس سے انکار نہیں، کسی فرقے کو انکار نہیں. بدر سے لے کر کربلا تک جتنے کٹے ہیں، بدر سے لے کر کربلا تک جتنے کٹے ہیں، وہ خدا دیکھ کے نہیں کٹے، وہ حسن مصطفیٰ دیکھ کے کٹے ہیں. حسن مصطفیٰ دیکھ کے کٹے. فرمایا ایسا حسن دیا ہے، اگر اس کا جواب ہے تو سامنے لاؤ، اگر نہ ملے تو اپنے دل اسی محبوب کی چوکھٹ پہ جھکا دو. محبت کی دوسری وجہ بولیے، سارے بولیے، کمال. اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو کمال دیا، اور میں اس کا کمال کیسے بیان کروں جس کے بارے میں سادی کہہ گئے بلغ العلا بکمالی. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے کمال دیا، نبیوں کو بھی بڑے بڑے کمالات دیے. نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چال لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ وہ تھا مردوں کو زندہ کر دینا. مردوں کو زندہ کر دینا. اس دور میں یونانی طب بڑی عروج پہ تھی. ایسی ایسی طب اور ایسے ایسے نسخے بلا کے لا علاج کا بھی علاج کر سکتے تھے، اور جو ان سے نہیں ہوتا جناب عیسیٰ ہاتھ لگا کے تندرست کر دیتے. بڑے سے بڑا حکیم ہو وہ تب تک کوشش کرتا جب تک سانس چلتی. ادھر سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، حکیم نے نبض چھوڑ دی، اب یہاں اس کا بس نہیں چلتا. اور یہی تو اللہ کے نبی کی شان ہے، جہاں دنیا والے بے بس ہو جائیں وہاں اللہ والوں کا بس چلنے لگتا ہے. حضرت عیسیٰ کا کمال دیکھیں، طب لاجواب ہو جاتی، اپنی آخری حد کو پہنچ جاتی، روح نکل جاتی. جناب عیسیٰ کا کمال یہ ہوتا، آپ قم باذن اللہ کہتے وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. کمال یہ تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. اور آؤ میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے مردوں کو بھی زندہ کیا نا اپنی زندگی میں، جتنے بھی کیے، آپ پڑھ کے دیکھیں، معجزات انبیاء، قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھیں. جتنے مردوں کو زندہ کیا صرف ان کو زندہ کیا جو پہلے کبھی زندہ تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. صرف ان کو زندہ کیا جو پہلے کبھی زندہ تھے. روح نکل گئی، مر گئے. جناب عیسیٰ کا کمال دیکھے، اس نکلی ہوئی روح کو پکڑا، دوبارہ داخل کیا، مردہ زندہ ہو گیا. ارے جناب عیسیٰ کا کمال یہ ہے، نکلی ہوئی روح کو لوٹا دیتے، مردہ زندہ ہو جاتا. میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھو، حضور نے اس کو زندہ کر دیا جس کا روح سے کبھی تعلق ہی نہیں تھا. کوئی تعلق تھا ہی نہیں. معروف روایت ہے،
ابو جہل آ گیا یوں مٹھی بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ جواب سنیے گا، اس نے جب کہا نا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں اللہ کا رسول آ کے نہیں بنا، جو آ کے بنے وہ اور ہوتا ہے، جو بن کے آئے، میں جملہ کھول دوں، ارے جو آ کے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمینہ کا لال ہوتا ہے۔ میں بن کے آیا ہوں۔ اچھا، اب اس نے سوال کیا اگر آپ رسول ہیں تو پھر بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں بولیے گا ذرا کیا ہے؟ اچھا، تھا کافر تھا، مگر اتنا نظریہ رکھتا تھا جو رسول ہو وہ غیب جان، اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کبھی نہ کہتا اگر رسول ہو تو بتاؤ مٹھی میں کیا ہے۔ اس کا اتنا عقیدہ تھا جو رسول ہو وہ غیب۔ اچھا، سوال سن کے حضور مسکرائے، فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ یہاں بھی ایک بات قابل توجہ ہے، ہم گھر میں ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یوں ہی ہاتھ لہرایا، بند کی مٹھی، خالی مٹھی بند کر کے پوچھا کیا ہے، بچہ زور لگا کے کھولتا ہے، کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا وہ مٹھی خالی بند کر لیتا، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے پہلا غیب اس جملے میں دے دیا، میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے؟ غیب دے دیا کہ مٹھی خالی نہیں۔ میں بتاؤں یا جو؟ ہنس پڑا، کہتا جی پھر تو کیا بات ہے، کمال ہو جائے۔ اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے تو اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈال لیا۔ مٹھی بند میں کیا ہے یہی نہیں پتا چل سکتا، کجا اندر میں نے تو پتھر رکھے ہیں، وہ بولے یہ تو اور مشکل بات ہے۔ اب پھنس گئے مشکل بکر کے آقا، یہ وہ سوچ رہا مگر جاہل تھا نا، اسے اتنی خبر نہیں تھی یہ رسول مشکلوں میں پھنسنے نہیں آیا، پھنسے ہوئے کو نکالنے آیا ہے۔ سرکار مسکرائے، میں بتاؤں یا؟ اچھا مجھے بتائیے، آپ لاہور سے کسی مفتی صاحب کو بلا لیں، اسلام آباد سے بلا لیں، فیصل آباد سے بلا لیں، کسی بڑی شخصیت کو بلا کے یہاں بٹھائیں، اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو کے کہ جی علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے وضو کے فرائض بتائیں۔ میں نے آپ کو لاہور سے اس لیے بلایا کہ مجھے وضو کے، اب مجھے ایمان سے بتائیے اس نے سوال مہمان کے معیار کا کیا ہے؟ وہ کہیں گے بے وقوف اگر یہی پوچھنا تھا یہ تو حضرت صاحب سے پوچھ لیتا۔
محلے کے کسی امام کسی مولوی سے پوچھ لیتا, تجھے وہ بتا دیتا. اب مجھے اتنی دور سے بلایا, سوال تو میرے معیار کا کر. جاہلوں کا باپ تھا نا بے وقوف, کہنے لگا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے کہا سوال تو معیار کا کر. تو مجھ سے پوچھے گا مٹھی میں کیا ہے, سوال تو میرے معیار کا کر. اسے تو سمجھ نہ آئی. اب حضور نے معیار خود بلند کیا, میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے. خود معیار بلند کیا. اب وہ ہنس رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا, بولیے. اب اسے تو پتا تھا نا کہ میں نے مٹھی میں پتھر رکھے ہیں. وہ ہنس کیوں رہا تھا؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا میری مٹھی میں پتھر. یہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے. اگر یہ اشارہ کرے پتھر دیکھ نہیں سکتا, اگر اشارہ کرے پتھر, اگر حکم دے پتھر سن نہیں سکتا, اور اگر دیکھ بھی لے سن بھی لے بولنا چاہے تو پتھر بول نہیں سکتا. وہ یہ سوچ رہا تھا آقا نے توجہ کی, پتھر بول اٹھے تو مجھے کہنے لے دیجئے. قوت بصارت, قوت سماع, قوت گویائی, دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, بولنے کی قوت, جو ایک نگاہ کر کے پتھروں کو دے دے اسی ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک نگاہ کر کے جو تینوں قوتیں پتھر کو دے دے اسی کو مصطفیٰ کہتی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے کی توجہ, اب پتھر بولے. کیا بولے؟ اشہد انک محمد الرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے اب یہاں میرا سوال ہے, پتھر ہے کہاں؟ اچھا یہ میری مٹھی میں یہ میں نے ٹیشو پتھر فرض کیا ہوا ہے. آپ جتنے بیٹھے آپ نے دیکھ لیا میں نے مٹھی میں کیا رکھا ہے. اب ابھی بندہ باہر سے آئے مٹھی بند کر لینے کے بعد, اسے تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. جملہ ضائع نہیں کرنا آپ نے. جو ابھی آیا اس کے لیے پتھر غیب, پتھر کے لیے وہ غیب. سمجھ نہیں, مجھے جلدی کوئی نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ اندر کیا ہے, اور جو اندر ہے اسے نہیں پتا کہ باہر کون ہے. چلو رسول کو تو پتا چل گیا اندر پتھر ہے, اور یہ پتھر کہہ رہے ہیں اشہد انک محمد الرسول اللہ. پتھروں کو کیسے پتا باہر رسول ہے؟ ارے لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں. نبی تو جس پتھر پہ توجہ کرے اسے علم آ جاتا, اسے علم آ جاتا. اب بات بڑی قابل توجہ ہے آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جیسے پتھروں نے ذکر رسول چھیڑا, جیسے ہی پتھروں نے ذکر رسول, ابو جہل کا چہرہ سرخ,
کیونکہ ابو جہل کو ذکر رسول تو اچھا نہیں نہ لگتا. چہرہ شیخ کہ گھر میرا، قید میری، چار دیواری میری، ذکر مصطفیٰ کا، غصے میں آ گیا. اور یہ ایک فطرت ہے، بندے کو جس پہ غصہ ہو نکالتا بھی پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا تھا. یوں حضور کے قدموں کی طرف اچھالی، تیزی سے لوٹ گیا. وہ اچھال کے لوٹ گیا، مجھے 2 جملے مل گئے. مجھے 2 باتیں مل گئی. اس نے تو غصے سے اچھالی تھی نا، تو غصے میں بھی کام وہ حکمت والا کر گیا، یوں پھینکا چلا گیا. اب میری سوچ یہاں تک پہنچی حضور سیدی شیخ الاسلام کے فیض سے کہ پتھروں نے جب تک ذکر رسول نہیں کیا وہ کفر کی قید میں رہے. کفر کی ادھر ذکر مصطفیٰ چھیڑا، اللہ نے فوراً رہائی عطا فرما دی. میں تحریک منہاج القرآن کا ایک ادنا نوکر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہماری تحریک کا مشن پتہ کیا ہے؟ لوگوں، قید کوئی ہو، دشمن کی ہو، بے روزگاری کی ہو، بیماری کی ہو، قرضے کی ہو، بے اولادی کی ہو، مصیبتوں کی ہو، بدحالی ہو، کوئی ہو، ذکر رسول کرتے رہو، اللہ ہر قید سے رہائی عطا فرما دیتا. اس نے پھینکا کہاں؟ حضور کے قدموں میں. اتنی بات سمجھ آ گئی، مصطفیٰ نے پیغام دے دیا، لوگوں جہاں ہو ذکر مصطفیٰ کرنا تمہارا کام ہے، قدموں میں بلانا مصطفیٰ کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا جو کبھی زندہ، حضور نے ان کو زندہ کر دیا جن کا روح سے، وقت کی کمی سے میں نے ایک ہی مثال دی ہے ورنہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تیسری وجہ محبت کی، بولیے علم. دیکھیں ہر شاگرد اپنے استاد کے علم کا عکاس ہوتا ہے. انداز وہی ہوگا جو استاد کا ہے، معیار وہی ہوگا جو استاد کا ہے. لوگ نا شاگردوں کے کام دیکھ کے بابا جی پہلا سوال پتہ کیا کرتے؟ تیرا استاد کون ہے؟ یار بڑے لائق استاد سے سیکھے، کیونکہ شاگرد کا علم استاد کے علم کا عکس ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ گے، میں پورے پاکستان میں سر اٹھا کے بتاتا ہوں میں طاہر القادری کا شاگرد ہوں، کوئی بتاتا ہے میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا شاگرد، فلاں کا شاگرد. اب مجھے بتائیے اس شاگرد کے علم کا عالم کیا ہوگا جسے خود داتا علی حجویری نے پڑھایا ہو؟ کوئی ماپنے کا معیار ہے؟ اس کے علم کا کیا معیار ہوگا جسے حضور غوث اعظم نے پڑھایا ہو، جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا ہو؟ اور پھر اس کے علم کا کیا مقام ہوگا جسے کسی صحابی نے پڑھایا ہو؟ اور پھر اس کے علم کا معیار کیا ہوگا جس نے براہ راست مولا علی سے پڑھا ہوگا؟ اور وہ جماعت صحابہ، ان کے علم کا کیا معیار ہوگا جنہوں نے ذات مصطفیٰ سے پڑھا ہے؟
ارے جس نے مصطفیٰ سے پڑھا اس کا علم تو سمجھ نہیں آتا، تو جس مصطفیٰ نے الرحمن علم القرآن خود رب کائنات سے پڑھا ہو، اس مصطفیٰ کے علم کا معیار کیا ہو؟ کیا ہوگا؟ اچھا، دنیا کا ہر شاگرد اپنا تعارف اپنے استاد کی نسبت سے کرواتا ہے، میں معمولی نہیں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں۔ ہر شاگرد اپنا تعارف استاد سے کرواتا ہے۔ کائنات میں واحد استاد ہے رب کائنات، جو اپنا تعارف شاگرد کے حوالے سے کرواتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، میں وہ رحمان ہوں جس نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا ہے۔ اچھا، کوئی انسان ہے نا دنیا میں، کوئی انسان ہے وہ پہلے پیدا ہوا پھر علم حاصل کیا۔ ہر انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ذات مصطفیٰ ہے، اللہ نے پیدا بعد میں کیا ہے، علم پہلے عطا کیا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ معروف حدیث ہے، ذرا اس زاویے سے بھی دیکھیے۔ ابھی وجود مصطفیٰ بنا ہی نہیں، ولادت ہوئی نہیں، سرکار نے فرمایا سنو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میرے علم میں تھا میں نبی ہوں۔ آقا کب؟ جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، ابھی آدم بنے نہیں، حضور کو اپنے نبی ہونے کا علم۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان صحابی رسول ہے، غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ آقا نے فرمایا بتائیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، اچھا یہ وہی حضرت عباس ہے حضور کے کیا لگتے تھے؟ چچا۔ کیا لگتے تھے؟ اچھا، چچا بتیجا، بعض اوقات چچا بڑا ہوتا ہے بتیجا چھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات بتیجا بڑا ہوتا ہے چچا چھوٹا ہوتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا اے عباس آپ حضور کے چچا ہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ سوال سمجھ گئے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا؟ ادب کا مقام دیکھیے، عباس کا جواب سننے والا ہے، فرماتے ہیں بڑے حضور ہی ہیں، میں ذرا پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ وہی حضرت عباس، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہی حضرت عباس عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ آقا نے فرمایا بتائیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ بھی آپ چھوٹے سے تھے، آپ کو جھولے میں لٹایا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کی شہادت کی انگلی کھڑی ہے، انگلی دائیں جاتی ہے پھر بائیں جاتی ہے، پھر آگے جاتی ہے پھر پیچھے جاتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ انگلی ایسے ایسے کیوں جا رہی ہے۔ میں نے جب نظر اٹھائی نا تو انگلی کا کنیکشن چاند سے جڑا ہوا تھا، انگلی دائیں جاتی چاند دائیں جاتا، انگلی بائیں جاتی چاند بائیں جاتا۔ آقا میں بڑا حیران ہوا، حضور مسکرائے، فرمایا چچا میں اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ جی آقا بتائیے۔ فرمایا جب میں ابھی اپنی اماں کے بطن میں تھا، مخدومہ کائنات، مالکہ کائنات، سیدہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے پیٹ میں تھا، لوح پر قلم چلتی،
میں قلم کے چلنے کی آواز ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ ہر انسان پہلے پیدا ہوتا ہے علم، حضور کو علم پہلے دیا، پیدا بعد میں کیا۔ کتنا دیا؟ آج لوگ ترازو لے کر بیٹھ گئے، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، ماپنا شروع ہو گئے، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا۔ یارو توڑ دو ترازو، پھینک دو پیمانے۔ میرے دوستو بس ایک بات ذہن میں رکھو، دینے والا خدا تھا، لینے والا مصطفیٰ تھا۔ بس توڑ دو ترازو، کتنا تھا کتنا نہیں تھا، بس ایک بات ذہن میں رکھو، دینے والا خدا تھا، لینے والا مصطفیٰ تھا۔ اس نے دینے میں کوئی حد نہیں کی، مصطفیٰ نے لینے میں کوئی حد نہیں کی۔ وہ عطا کرنے میں بے مثال تھا، مصطفیٰ وصول کرنے میں بے مثال تھا۔ یہ تین وجوہات۔ اب بتاؤ کون ہے حضور سے بڑھ کر حسین، کون ہے حضور سے بڑھ کر باکمال، اور کون ہے حضور سے بڑھ کر علم والا؟ آواز قدرت۔ دنیا کی محبتوں کے لیے در بدر نہ پھرو، بس آؤ ایک در مصطفیٰ پکڑ لو، پھر دنیا کی محبتیں تمہارے پیچھے ہوں گی۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہی یہ ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری پوری دنیا کے اندر 40 سال ایک ایک دل پہ دستک دے کے یہ صدا پہنچا رہے ہیں، نوجوانوں، دنیا کی محبتوں میں پڑھنے والوں، ذرا سوچ کے بتاؤ حضور کے چہرے سے بڑھ کر کس کا چہرہ ہوگا؟ حضور کی زلفوں سے بڑھ کر کس کی زلفیں حسین ہوں گی؟ تحریک منہاج القرآن کا ایک ہی پیغام ہے،